رگو تجھے کہا تھا نا کہ چوڑیاں پہن کر اپنی جان بخشی کروا لے۔ میں اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، مگر تو یہ نہ مانا۔ اب اپنے گروہ شیطان کو یاد کر لے اور یہ تیرا آخری وقت ہے۔ رگو نے تڑپ کر اپنی گردن میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش اتنی ہی ناکام رہی جتنی بلی کے منہ میں پھنسے کسی چوہے کی جان بچانے کی کوشش ناکام جاتی ہے۔ میں نے اپنے بائیں بازو کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا اور کٹاہ کی آواز کے ساتھ رگو کا جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے نفرت سے زمین پر پھینک دیا۔ کونے میں سمٹی شیتل بھاگ کر قریب آئی اور وارنگی کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ میرے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے چاہت سے بولی۔ ہاں، میں گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا اس طرح وارنگی سے میرے ساتھ لپٹنا مناسب نہ تھا، لیکن کوشش کے باوجود میں اسے خود سے علیحدہ نہ کر سکا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے بازوؤں کو اس کے گرد گھیرا ڈالنے سے باز رکھ سکا تھا۔ سردی کے باوجود جو اتنا پسینہ، وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کا پسینہ پہنچنے لگی۔ میں کھانا نہیں کھا رہا تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میری خاطر ہے نا؟ میرے سینے کے ساتھ اپنا رخسار رگڑتے ہوئے وہ پیار سے بولی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور شیتل کے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، تیری جگہ پر کوئی بھی عورت ہوتی تو میں نے یہی کرنا تھا۔ ہاں، آپ ہیں ہی اتنے اچھے، اتنے پیارے۔ آپ مجھ سے علیحدہ ہونے کی زحمت کریں گے؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بولا۔ ابھی تک اس کے گھر کے صحیح سلامت باہر موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی میں مجھے کسی کا خوف نہیں رہا۔ میں کب تک تیرے پاس رہوں گا؟ میں نے ایک تل حقیقت بیان کی جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے مجھ سے علیحدہ ہوئی اور چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس خیز لباس میں وہ اتنی ہی سندر اور پیاری لگ رہی تھی جتنی کسی بھی نئے فیشن کے لباس میں لگتی۔ لباس اور زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ بلا امتیاز کسی رنگ، مذہب، نسل اور قومیت کے عورتوں کے لوازمات کی دلدار ہوتی ہے، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ عورتوں کا پاگل پن ہے۔ حسن کبھی بھی لباس یا آرائش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھی صورت ہر لباس اور بغیر آرائش کے بھی اچھی ہی لگتی ہے۔ کرتے ہوئے بولا، اگر تو یہ نہ مانا، اپنے گروہ شیطان کو یاد کرے اور یہ تیرا آخری وقت ہے۔ رگو نے تڑپ کر اپنی گردن میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش اتنی ہی ناکام رہی جتنی بلی کے منہ میں پھنسے کسی چوہے کی جان بچانے کی کوشش ناکام جاتی ہے۔ میں نے اپنے بائیں بازو کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا اور کٹاہ کی آواز کے ساتھ رگو کا جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے نفرت سے زمین پر پھینک دیا۔ کونے میں سمٹی شیتل بھاگ کر قریب آئی اور وارنگی کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ میرے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے چاہت سے بولی۔ ہاں، میں گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا اس طرح وارنگی سے میرے ساتھ لپٹنا مناسب نہ تھا، لیکن کوشش کے باوجود میں اسے خود سے علیحدہ نہ کر سکا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے بازوؤں کو اس کے گرد گھیرا ڈالنے سے باز رکھ سکا تھا۔ سردی کے باوجود جو اتنا پسینہ، وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کا پسینہ پہنچنے لگی۔ میں کھانا نہیں کھا رہا تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میری خاطر ہے نا؟ میرے سینے کے ساتھ اپنا رخسار رگڑتے ہوئے وہ پیار سے بولی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور شیتل کے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، تیری جگہ پر کوئی بھی عورت ہوتی تو میں نے یہی کرنا تھا۔ ہاں، آپ ہیں ہی اتنے اچھے، اتنے پیارے۔ آپ مجھ سے علیحدہ ہونے کی زحمت کریں گے؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بولا۔ ابھی تک اس کے گھر کے صحیح سلامت باہر موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی میں مجھے کسی کا خوف نہیں رہا۔ میں کب تک تیرے پاس رہوں گا؟ میں نے ایک تل حقیقت بیان کی جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے مجھ سے علیحدہ ہوئی اور چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس خیز لباس میں وہ اتنی ہی سندر اور پیاری لگ رہی تھی جتنی کسی بھی نئے فیشن کے لباس میں لگتی۔ لباس اور زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ بلا امتیاز کسی رنگ، مذہب، نسل اور قومیت کے عورتوں کے لوازمات کی دلدار ہوتی ہے، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ عورتوں کا پاگل پن ہے۔ حسن کبھی بھی لباس یا آرائش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھی صورت ہر لباس اور بغیر آرائش کے بھی اچھی ہی لگتی ہے۔ جس طرح چمڑے کی جیکٹ میں ملبوس شیتل لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پہ اپنی نگاہیں ہٹا لی اور زمین پر بکھرے رگو کے لباس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی تلاشی لینے پر کوبرے کا فریٹا اور نیلم کا چھوٹا پسٹل اس کی دونوں جیب میں پڑے مل گئے۔
ایک تیزی اور لمبی چوڑی دھار کا خنجر بھی چمڑے کے کور میں بند نظر آ گیا۔ نیلم کا پسٹل میں نے پتلون کے جیب میں ڈالا، جبکہ خنجر کا کور جراب کے نیچے پنڈلی کے ساتھ ایک تسمے سے باندھ لیا۔ شیتل اس دوران خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی میری حرکات کو دیکھتی رہی۔ بریٹا ہاتھ میں لے کر میں دروازے کی سمت بڑھا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ ایک سادہ سی عمارت تھی، تمام کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ سورج کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہر کمرے کا رخ مشرقی سمت میں تھا۔ عمارت کی شمالی اور جنوبی دیوار کے ساتھ بھی ایک ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا، جس کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ تمام کمروں کے سامنے ایک کھلا اور وسیع برآمدہ تھا۔ اس کے بعد ایک لمبا چوڑا وسیع صحن تھا۔ کمروں کے دروازے کے باہر کی جانب کھلتے ہیں، اس لیے میں نے احتیاط سے باہر جھانکا کہ دور سے ہی دروازہ کھلتا نظر آ جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے مجھے برآمدے اور صحن حالی نظر آئے۔ بائیں ہاتھ میں ایک کمرے سے مجھے ہلکی ہلکی گانے کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ پر گانا سن رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر شیتل کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی میرے اشارے کی منتظر تھی، بھاگ کر وہ میرے قریب آ گئی۔ میں نے چھوٹا پستول اس کے حوالے کر کے کہا، میں بائیں سمت کو جا رہا ہوں، تم کمرے کے اندر رہتے ہوئے دائنی جانب پر نظر رکھنا، یہ نہ ہو پشت کی جانب سے کوئی مجھ پر وار کر دے۔ بھگوان نہ کرے۔ وہ جلدی سے بولی، برے شبد تو نہ نکالو منہ سے، گولی تو چلا لوگی نا۔ میں اس سے مخاطب ہوا، یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور میں سر ہلاتا آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ ریڈیو کی آواز تھی، کیونکہ جس وقت میں کمرے کے نزدیک پہنچا اس وقت کمپیر سامعین کی حدود پڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ رگو کے گھرکوں کی بات چیت کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں دبے قدموں دروازے کے قریب پہنچا۔ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود پستول فائرنگ پوزیشن میں ریڈی تھا۔ ہینڈز اپ۔ میں دروازے کو مکمل کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وہ دونوں چارپائیوں کے اوپر لیٹے مصروف گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دھاڑ سن کر وہ اچھل پڑے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی ضرورت انہوں نے محسوس نہ کی اور جھپٹ کر اپنی کلاشن کوفیں اٹھانی چاہییں، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ بریٹا پستول کی منزل سے نکلنے والی بے رحم گولیاں ان سے زیادہ تیز ثابت ہوئیں۔ دونوں کی کھوپڑیوں میں سرخ روشندان کھل گئے۔ میں نے پستول اپنے بیلٹ میں اڑسا اور جھپٹ کر چارپائی کے ساتھ کھڑی کلاشن کوف اٹھا لی۔ تیسرے بندے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر چھپا ہوا ہے۔ میں جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے موڑا، مجھے ہلکے ہلکے دو دھماکے سنائی دیے۔ یہ نیلم کے پستول کی آواز تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا۔ برآمدے میں تیسرا آدمی پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میرے سامنے رگھو، انیل اور ان کے ساتھی یہی تین بندے آئے تھے جو اس وقت جانب رسید ہو چکے تھے، لیکن یہ بات بعید دراز قیاس نہیں تھی کہ ان کے علاوہ بھی اس جگہ ان کا کوئی اور ساتھی پوشیدہ ہو۔ مجھے دیکھ کر شیتل بھی کمرے سے نکل آئی۔ ادھر ہی رہو، میں نے اسے واپس کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور وہ جلدی سے کمرے کے اندر ہو گئی۔ لاش کے قریب پڑی کلاشن کوف اٹھا کر میں بھی شیتل کے پیچھے کمرے میں گھس گیا۔ ادھر کتنے بندوں کو ختم کر آئے ہو؟ 2 تھے اور تیسرا تیرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ وہ باورچی بوتا تھا جو ہمارے لیے کھانا لے کر آیا تھا، وہ مجھے یاد دلاتے ہوئے بولی۔ میں اس کی بات سن کر حقیقتاً اچھل پڑا۔ تم اسی کمرے میں رہو اور اندر سے کنڈی لگا لو، جب تک میری آواز پہچان نہ لو دروازہ نہیں کھولنا، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی اور میں احتیاط سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ شیتل نے میرے باہر آتے ہی اندر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ میں نے ایک طرف سے کمروں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ مطلوبہ شخص مجھے بائیں جانب کے آخری کمرے میں مل گیا، لیکن اس حالت میں کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کسی نامعلوم نشے کے زیر اثر دھت پڑا تھا۔ وہ افیون، چرس، بھنگ، شراب سے لے کر کوکین پاؤڈر تک کسی چیز کا نشہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے ہلایا جلایا مگر اس کی کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ اس کے کمرے کی تلاشی لینے پر مجھے تھوڑی سی نقدی کے علاوہ کام کی چیز نہ ملی۔ وہ غالباً ان کا باورچی تھا اور دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرما رہا تھا۔ یوں بھی نشئی بندہ اپنے نشے کے بغیر سو نہیں سکتا۔ اس کی چارپائی کے نیچے جھانکنے پر گھٹیا شراب کی 3-4 بوتلیں پڑی نظر آئیں۔ ان بوتلوں پر کوئی لیبل وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مقامی طور پر تیار کی گئی شراب تھی۔ انڈیا میں شراب کی بھٹیاں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں اور شوقین حضرات بھی اتنی ہی کثرت میں ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مذہب کے پیروکار اس سے اعتراض نہیں برتتے، بلکہ آج کل تو حالی ایسے مسلم پائے جاتے ہیں جو اس میں پرہیز نہیں کرتے۔
वो बावर्ची मुख्तसरन कामत का शख्स था। इसका लिबास शीतल को फिट आ सकता था। मैंने इसके सामान में से एक साफ सुथरी पैंट शर्ट उठा के इस कमरे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी ताकि होश में आने पर वो कोई गड़बड़ ना कर सके, और शीतल के कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी आवाज़ पहचानते ही शीतल ने दरवाज़ा खोल दिया। वो बावर्ची अपने कमरे में नशे में धुत पड़ा है। मेरा अंदाज़ा है कि इसका लिबास तुझे फिट आएगा, ये लो पहन लो। मैंने लिबास इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, और मेरी जैकेट वापस करो, तेरी जैकेट तो मैं खा ही जाऊंगी ना। वो मसनूई खफगी से बोली, ये लो। इसने जिप खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा दिल बेहतर धड़क उठा। इधर दफ़ा हो जाओ, मैंने बाथरूम की तरफ इशारा करके कहा। हा हा हा। वो शरारत से हंसी। दिल तो बड़ा कर रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि उधर चली जाओ ताकि मैं जिद में आकर इधर ही चेंज कर लूँ। तुम्हारी ये हसरत मैं कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, सब कुछ मेरा देखा भला तो है। सही कहा, लेकिन अब दिल कर रहा होगा ना दोबारा देखने को। यूं भी मैं हूँ ही ऐसी कि जो एक मर्तबा देख लेता है वो यही कहता है देखने की चीज़ है, इसे बार बार देखो। इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरी बकवास सुन सकूं। सच्ची बात सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। वो शोही से बोली और मैं पाँव पटकता कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर एक मर्तबा में फिर तमाम कमरों की तलाशी तफसील से लेने लगा। थोड़ी सी नकदी के अलावा मुझे काम की कोई चीज़ ना मिली। सारे कमरों में घटिया शराब, फहश तस्वीर, चरस, सिगरेट और इसी किस्म की दीगर अशिया वाफर मिकदार में मौजूद थीं। मैं एक मर्तबा फिर इसी बावर्ची नमाज शख्स के कमरे में घुस गया। इसके चेहरे पर भांग फेंका और थप्पड़ मारने पर भी इसे होश में ना ला सका। मजबूरन मुझे इसे हाल पर छोड़कर बाहर निकला। कमरे की कुंडी लगाना मैं नहीं भूला था। शीतल में मुंह फैलाए कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। बावर्ची का लिबास इसे बिल्कुल फिट आया था। मैं इससे बात किए बगैर कमरे में दाखिल हो गया। मेरी कमीज़ और जैकेट चारपाई पर पड़ी थी। जैकेट वगैरह पहनकर मैंने पतलून की जेबों में ठोंसा हुआ सारा सामान जैकेट की जेबों में मुंतकिल किया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। वो जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। ज़रूरी नहीं था कि रघु के घरों के 3-4 ही अफराद हों। हवेली की साथ तो लगता था कि इसमें काफ़ी बंदे रिहाइश पजीर थे। हवेली की सैन में शीतल की कार और एक जीप खड़ी थी। यह वही जीप थी जिसमें कल रात अनिल और इसके साथ ही सवाल थे। चलो, मैं क्लाशनकोफ के 2 फालतू मैगजीन जेब में डालकर शीतल से मुखातिब हुआ। यह जगह हमें छोड़नी पड़ेगी। नहीं, वो हट दरी से बोली, मैं यहीं पे ठीक हूँ। इसने अपना मुंह बिल्कुल किसी बीवी की तरह फैलाया हुआ था। खुदा हुस्न देता है और नाज खुद सीख लेता है। अपनी अदाओं से भी किसी भी अकल खब्त करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। बॉल पेन और सादकिन के ऐसे तेज होते हैं जिनका निशाना कभी हता नहीं होता। शीतल भी हजारों नहीं लाखों करोड़ों में एक थी। इसकी आम हरकत भी नाज व दाद के खिलाफ में लिपटी दिखाई देती थी। किसी मर्द के खिलाफ अगर वो मैदान अमल को दपड़ती तो वो मर्द का बचना नामुमकिनात से होता। मुझे भी इसकी हरकत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे खिलाफ वो सरगर्म अमल हो गई है। अगर वो मुझे आम हालात में मिली होती तो मैं इससे दामन छुड़ाना मेरे लिए हकीकी मानों में कारदा साबित होता। लेकिन इसकी या मेरी बदकिस्मती के हालात नामवाकिफ थे। बकौल शायर, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वो मेरे अंदर खज़ां का मौसम फैला हुआ था। हालात की संगीनी और घर की याद ने मुझे ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब किया हुआ था कि सनफ़े नाज़क के लिए मेरे लतीफ़ जज्बात परवास पड़ी हुई थी। इस वक्त शीतल की ख्वाहिश थी कि मैं इसे मनाऊं, लेकिन मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि किसी आशिक की तरह इसके कदम बोसी करता रहूं। ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं, समझें। मैंने इसे बाजू से पकड़कर सैन की तरफ धकेला। कह जो दिया है नहीं जाना। वो अपना मुलायम बाजू मुझे एक झटके से मेरी गिरफ्त से छोड़ाते हुए बोली, जहन्नम में जाओ, मैंने वसूले लहजे में कहा और लंबे लंबे ढाक भरता हुआ सैन में घड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। दोनों गाड़ियों में मुझे सफ़र करने के लिए शीतल की कार मुनासिब मालूम हुई। खंजर निकाल कर मैंने जेब के दोनों अगले टायर बेकार कर दिए ताकि इसमें बैठकर कोई हमारा ताक़ुब न कर सके। कोई इसका इम्कान नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने ऐसा करना ज़रूरी समझा। हवेली का दाखिली दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर झांका। खिलाफ तोक्का बाहर मुझे छदरे छदरे दरख्त नजर आए जो दूर तक बतदरीज घने होते चले गए थे। इमारत के नज़दीक मुझे कोई और तमीर नजर न आई। इसका मतलब है हम शहर से काफ़ी दूर लाए गए थे। मैं आहिस्ता से बड़बड़ाया और वापस मुड़कर कार में आ बैठा।
وہ مجھ سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے اس سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی ناراضگی کے سبب سے بھی میں واقف تھا، اس کی حفکی دور کرنے کے فن سے بھی میں آشنا، مگر حالات اور میری دماغی پریشانیوں میں اضافہ بوجھ کو برداشت کرنے کے متمائل نہ ہو سکتی تھی۔ شیتل سے تعلقات بڑھانا اپنی منزل کھوٹی کرنے کے مترادف تھا، اسی لیے اس لافہمی مسئلے کو پس پشت ڈالتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ گیٹ سے باہر مجھے دور راستے مخالف سمتوں میں جاتے دکھائی دیے۔ جس وقت رگو گروپ نے ہمیں واہ کیا تھا، اس وقت ہم دلی کے شہر جنوبی مشرق سمت میں تھے، اور میرا گمان تھا کہ ابھی ہم دلی کے مضافات میں شہر سے مشرقی سمت میں موجود تھے۔ دہلی کے شہر کی طرف واپس جانا اوکھلی میں سر دینے کے مترادف تھا۔ سوچتے ہوئے میں نے گاڑی کا رخ جنوب کی سمت موڑ دیا۔ شیتل آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اس طرح گویا گاڑی میں وہ بالکل اکیلی ہو۔ میں نے بھی خاموش رہنے سے عافیت سمجھی۔ راستہ ناموار اور ٹیڑھا میڑھا تھا، نارم رفتار سے چلتے ہوئے بھی مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ پختہ روڈ پر پہنچتے ہی کار ماں شیتل کے چھوڑ دوں گا۔ اب زیادہ دیر اس کو ساتھ لگائے رکھنا غیر مناسب تھا، لیکن تقدیر کی ہمیشہ ارادوں سے مخالفت رہی ہے۔ بقول حضرت علی، میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا۔ ہمیں روانہ ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا کہ کار یکدم بند ہو گئی۔ میں نے سیلف گھمایا لیکن کار گوں گوں کر کے خاموش ہو گئی، اور میری 2-3 مرتبہ کوشش کرنے پر بھی سٹارٹ نہ ہوئی۔ کمانڈو صاحب، شیتل جو جانے کس ٹائم سے آنکھیں کھولی میری کوششوں کو دیکھ رہی تھی، طنزیہ لہجے میں بولی، فیول گیج کو دیکھنے کی زحمت فرمائیں، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ آپ اگر چند ٹکے خرچ کر کے ٹینکی فل رکھتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میں نے تہمت کر کے مہاراج کو بلایا تھا نا، وہ تلخی سے بولی، ایک تو مفت اپنے ساتھ خوار کر دیا، اوپر سے تانے سنو۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ اتنی کنجوس سیٹھ زادی سے واسطہ پڑے گا جو کار میں پیٹرول ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کرتی، تو میں کبھی بھی تیری کار کے قریب نہ بھٹکتا۔ او نہیں کنجوس، تو بڑا دیالو ہے، اپنے سے بڑے کو تو نہیں کہتے، میں کہوں گی، وہ ہٹ دری سے بولی، اور تجھے میرا بڑا کس نے بنا دیا؟ بدتمیز، تمہارے ساتھ سفر کرنا ہی گناہ ہے۔ یہ کہہ کر میں کار سے نکلا اور زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ بند کر کے اسی ٹیڑھے میڑھے راستے پر روانہ ہو گیا۔ وہ بھی تیزی سے کار سے نکلتے ہوئے بولی، بدتمیز کس کو کہا؟ بدتمیز تو خود ہوگا۔ لیکن اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پیچھے آئے گی۔ واہ، وہ دوڑ کر میرے قریب پہنچی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، جب تک میرے پاس کار تھی اس وقت تک میرے ساتھ سفر کرنا، لیکن اب جو کار خراب ہو گئی تو اکیلے ہو گئے۔ ہا ہا ہا۔ اس کی بات پر کہکا لگا کر میں ہنس پڑا۔ ہی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے مجھے چڑھاتے ہوئے بولی، زہر لگ رہی ہے مجھے تمہاری ہنسی۔ جواباً میں نے کہکا لگاتے ہوئے بولا، میری اپنی ہنسی ہے، جس ٹائم میرا جی چاہے گا میں ہنسوں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھونس لے۔ صحیح کہا کسی نے، پاگلوں کو ہنسنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ پاگل کیسے کہا؟ کسی کو بھی نہیں، صرف پاگلوں کی نشانی بتلائیے۔ اچھا یہ بات ہے، ایک نشانی میں بھی بتلا دیتا ہوں، بتاؤ۔ اس کے لہجے میں اشتیاق نما تھا۔ پاگلوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم کیا کر گزریں۔ ایگزیکٹ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تم ایگری ہو یہ لو، میں تو گیا۔ یہ کہہ کر میں نے راستہ چھوڑ کر جنگل کی اندرونی سمت میں دوڑ لگا دی۔ جان تم کہاں چلے؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، پاگل کو کیا پتا وہ کہاں جا رہا ہے۔ میں نے دوڑتے دوڑتے جواب دیا اور اپنی رفتار مزید بڑھا لی۔ اس نے دوڑ کر میرے قریب پہنچنے کی کوشش کی، لیکن فیشنیبل چپل پہن کر وہ کہاں میرا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کے برعکس میرے پاؤں میں سپورٹ شوز تھے، اور یوں بھی میری رفتار کافی تیز تھی۔ جلدی ہی اس کی نظروں سے میں اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ایک گھنے سے درخت کا انتخاب کر کے میں اس کے اوپر چڑھ گیا اور 1-2 شاخوں کے اوپر ٹیک لگا کر اپنی چڑھی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک ہلکی آواز سنائی دینے لگی، جان پلیز سوری، دوبارہ بدتمیزی نہیں کروں گی۔ تم کہاں ہو؟ جان مجھے ڈر لگ رہا ہے، سامنے آ جاؤ ورنہ میں رونے لگوں گی۔ اور میں 2 شاخوں سے ٹیک لگائے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ نامعلوم کیوں اسے تنگ کرنے میں مجھے مزہ آ رہا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا اور میرا مزید چند گھنٹوں کا سفر تھا۔ اگر ہم دونوں چاہتے تب تک بھی ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ سعدیہ کے ساتھ بے وفائی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
لیکن پھر بھی جانے کیوں میں اس طرح کی غیر ضروری حرکت کر بیٹھا تھا۔ میں نے سر جھکا کر ان فضول خیالات سے اپنا پیچھا چھڑایا اور بمبئی پہنچنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ بمبئی تک پہنچنا میرے لیے اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا، نامعلوم وہاں پہنچ کر کون سے ہنگامے میرے منتظر تھے اور کن چیلنجز کا مجھے سامنا کرنا پڑتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی شیتل مجھے نظر آ گئی۔ وہ اندازے سے صحیح سمت اختیار کیے ہوئے تھی، جھاڑیوں کے اندر جھانکتی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ گائے گائے وہ مجھے آوازیں بھی دیتی رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا درخت کے قریب سے گزری جس پر میں چھپا بیٹھا تھا، میں نے بھیڑیے کی طرح گراٹ نما آواز نکالی۔ وہ خوف سے اچھل پڑی اور زور زور سے مجھے پکارنے لگی۔ نیلم والا پستول اس نے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور فائر کھولنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر منہ سے گراٹ کی آواز نکالی۔ اس مرتبہ اس نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا اور جلدی سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں میں دانت نکالتے بیٹھا تھا۔ وحشی جنگلی گنوار، وہ غصے سے تپ کر بولی، نیچے اترو ورنہ گولی چلا دوں گی۔ پھر وہی بدتمیزی میں نے نیچے اترتے ہوئے کہا، میں دوبارہ بھاگ جاؤں گا، اس دفعہ تجھے ملوں گا بھی نہیں۔ تم ایک قدم تو لے کر دکھاؤ، وہ پستول میری طرف تانتے ہوئے بولی، اور میں نے جواباً کیکا لگانے پر اتفاق کیا، لیکن اس مرتبہ مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے بس غصے سے گھورتی رہی۔ میں نے اس سے نظریں ملانے سے گریز کیا تاکہ اس کی موٹی گلابی آنکھیں میرے حواس پر چھاپے لگ جاتی۔ اچھا اب غصہ تو تھوک دو اور چلو، میں اس کے قریب پہنچتا ہوا بولا، نہیں جانا مجھے تیرے ساتھ۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے پستول نیچے پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے آنسو ہے۔ وہ مرد کو جو بڑے بڑے طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، ان چند آنسوؤں میں تنکے کی طرح بہہ کر چلے جاتے ہیں۔ میں بھی اس کے رونے سے گھبرا سا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے چپ کراؤں۔ سوری شیتل، میں ندامت بھرے لہجے میں بولا، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ سوری ریلی سوری، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، کھاؤ قسم کہ دوبارہ نہیں چھوڑو گے مجھے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ میں اس کی دو معنی بات سن کر سپٹا سا گیا تھا۔ کہا تو ہے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں تم قسم کھاؤ، پاگل مت بنو شیتل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔